میرے پاس بھی ایک واقعہ ہے وسیم بھائی. ابھی ریسنٹلی مجھے میرے کلوز ریلیٹیو ہیں. ایگزیکٹ ریلیشن کیا ہے وہ میں مینشن نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ ان کے ایک دوست ہیں اور وہ یو کے میں ہوتے ہیں میرے کلوز ریلیٹیو. تو ان کے دوست کی شادی ہوئی تقریباً 4 سال 5 سال ہو گئے اب. تو دوسرے سال ظاہر ہے انہیں ایک وہ ہونا شروع ہوا کہ یار اولاد نہیں ہوئی, بچے نہیں ہوئے ظاہر ہے. تو ڈاکٹرز کے پاس چلے گئے یو کے میں ہی. ڈاکٹرز نے بہت ایک بری خبر سنائی جی کہ آپ کی وائف جو ہے ان میں کچھ ایشو ہے. تو لیٹس ٹرائی ٹو سالو دس ایشو, لیٹس سی ویئر اٹ گوز. تو میرا خیال علاج ہوتا رہا 5 6 ماہ, اور لٹرلی ہی سیڈ کہ اس کے بعد ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ نا امپاسبل کیس ہے, یعنی وی گیو اپ. تو اب ظاہر ہے کیا اس کپل پہ ایک وہ نا امیدی طاری ہوئی ہوگی, خوف طاری ہوا ہوگا. وہ سچویشن جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا وسیم بھائی, اسی کو پتہ ہے. ایک پہاڑ گر گیا ان کے اوپر کہ کیا کہہ دیا اس نے کہ جی نہیں ہوپ لیس کیس ہے. ہی سیڈ کہ ظاہر ہے اب جب ہوپ گیا تو اب زندگی تو گزارنی تھی انہوں نے. تو اللہ کی طرف سے ان کے مائنڈ میں آیا کہ اڈاپٹ کر لیتے, اڈاپشن کی طرف چلے آتے. تو 1 سال بعد دے اڈاپٹیڈ 2 kids اور بوتھ ور آرفنس. اینڈ ہی سیٹ کہ ماشاء اللہ وہ اللہ کی طرف سے بچے بھی ایسے کہ بالکل ان کے لگتے ہیں, یعنی کہ شکل و صورت بالکل ویسی ہے. اینڈ ہی سیٹ کہ ول یو بلیو اٹ کہ اڈاپشن کے سال بعد اللہ نے انہیں ان کی بھی اولاد دی, سبحان اللہ، بیٹی سبحان ہوئی. اللہ، سبحان اللہ، ڈاکٹرز سبحان کہہ رہے تھے امپاسبل کیس ہے, کچھ نہیں ہو سبحان اللہ، سکتا, ہم وی گیو اپ. اور سال بعد رائٹ آفٹر اڈاپشن اللہ نے ان کو ان کی بھی اولاد جو ہے دے سبحان دی. اللہ، اب دیکھیں اللہ نے ان سے ان کی وہ آرفنز جو ہے نا وہ اڈاپٹ کروانے تھے. سبحان اللہ، اینڈ سبحان اللہ، دا سرکمسٹانسز ٹک دیم دیئر ایکچولی کہ دے اڈاپٹیڈ دی آرفنس. اور دیکھیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے وسیم بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے نا, می اینڈ ہم سبحان اللہ، لائک دس سبحان ان اللہ، پیراڈائز. سبحان اللہ، تو کیسا رتبہ بھی اللہ نے ان کا بلند کیا, ان سے ایک انتہائی نیک کام بھی کروایا, اور بعد میں خود بھی اللہ نے انہیں جو ہے وہ اولاد. اور یہ ایک نہیں, یہ کئی سٹوریز ہیں وسیم بھائی. آئی کین کوٹ سو مینی. ہمارے کلائنٹ تھے، انہوں نے 55 kg وزن بھی کم کیا. صحیح. تو وہ جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ وزن کیوں کم کیا. جی. شادی کو 14 سال ہو گئے تھے. صحیح. 14 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک اور بھی دے دیا. صحیح. اور کہتے ہیں کہ میرا وزن اتنا زیادہ تھا کہ جب وہ بڑے ہونا شروع ہوئے, جب وہ دوڑے لگاتے تھے میں ساتھ انجوائے نہیں کر پاتا تھا. تو مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا بچوں نے کہ بھائی میں کیسی ایگزامپل سیٹ کر رہا ہوں. تو ان بچوں کو دیکھ کے میں نے یہ اپنا وزن کم کیا کہ بھائی اب میں نے تو چلو اتنا عرصہ ویٹ کیا, پھر اللہ نے کرم کیا. یہ میرے بچے میری فٹنس کا راز ہے. تو اب یہ دیکھیں نا کہ کیسی کیسی سٹوریز ہیں. اس دن 10 سال بعد بیٹا ہوا ہے الحمدللہ. اچھا. تو وہ مطلب بڑا آئے تو ویسے تو وہ کہتے ہیں نا تحفے طائف نہیں لینے چاہیے, لیکن وہ محبت میں لے کے آئے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہر فجر کے بعد نا میں صدقہ کرتا ہوں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر سیم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آخری سانس تک اس صدقے میں آپ کا حصہ رہے گا. تو وہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں, جب وہ جو ایک کیفیت ہے نا وہی بدل جاتی ہے. اور باقی میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ ہاں جو ہمارا کام ہے لوگوں کو سننا, اس میں انرجی تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے, کیونکہ اتنے لوگوں کی باتیں آپ سن رہے ہوتے ہو, اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہوتے ہو. لیکن جب ایک پیشنٹ آ کے یہ کہتا ہے نا کہ مجھے فرق پڑا, تو وہ خیال آپ کا بڑا لطیف ہو جاتا ہے. بلکہ وہ حضرت آڈیو میں کہتے ہیں کہ اپنے خیال کو اتنا لطیف کرنا ہے, اتنا لطیف کرنا ہے کہ یا لطیف ہو جائے. تو یہ نہیں کہ پیوریفائی کرنا ہے اس کو, تو آپ نے تو کس طرح سے کریں گے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے, اسی طرح سے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ جب وہ محفل اکٹھی ہوتی ہے جی تو اس میں جو ہے برکت ہوتی ہے, اس روح میں کی غذا بھی ہوتی ہے, اس میں شفا ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی جو ہے ہمارے اس اب جدید دور میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. پرانے وقتوں میں گاؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایک اللہ والا ہوتا تو اس کے پاس سارے بیٹھتے تھے, اور اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ہوتا تھا, اور پھر اس سے ان کی روح تازہ ہوتی تھی, روح کو طاقت ملتی تھی, روح کو غذا ملتی تھی. اب چونکہ اتنی مصروفیت ہے, صحیح, یعنی کہ میں تو ایسے کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس شاید مرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے, اس حد تک خطرناک حد تک مصروف ہے. تو بس یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں کہ مصروف ہونا اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں کہ آپ کی مصروفیت آپ کو اللہ کی طرف لے جا رہی ہے یا کہیں اللہ سے دور تو نہیں لے جا رہی. اس کو تو دیکھیں نا. صحیح بات. رات کو سونے سے پہلے ذرا دیکھا کریں کہ پورا دن کیسے گزارا, نمازوں کا چیک دیکھا کریں کہ پوری پڑھی, اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رہا, کسی نے 2-4 باتیں بری کر دیں تو برداشت کر لی. یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہے شعور کے بھی نا ڈفرینٹ سٹیپس ہیں کہ
پہلے ایک دوسرے کی بات خاموشی سے سننا، پھر دوسرے کی بات خاموشی سے بری بات کو برداشت کرنا، اور پھر تیسرا سٹیپ ہے کہ حسن سلوک کرنا. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو حسن سلوک ہے نا وہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. اور یہ تو میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی سے اچھی طرح سے برتاؤ کرتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو میں ہے نا، میں سے میں کو نکالنا ہے. حضرت کہتے تھے نا کہ میں سے میں کو نکال دیا تو پیچھے کون بچا؟ وہ. تو اب یہ ہم نے اسی میں کو تو ختم کرنا ہے. باپ سامنے ہے تو میں باپ ہے، بیٹا سامنے ہے تو میں بیٹا ہے، بیوی سامنے ہے تو میں بیٹا ہے، میں بیوی ہے. اور انہی چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، اور جیسے جیسے ہم ان کے اوپر کام کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. قوت برداشت جو ہے نا وہ لوگوں کو